کہاں ہیں؟ دنیا کے بیچ و بیچ جزیرہ عرب ہے. جزیرہ عرب کے بیچ و بیچ ایک شہر ہے مکہ. وہاں ایک بہت ہی شرفا کا خاندان رہتا ہے، بنو ہاشم. اس خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. اس بچے کا نام محمد رکھا جاتا ہے. بچپن سے ہی بہت سی عجیب و غریب قسم کی کیفیات اور عجیب قسم کے حالات دیکھنے والے اور دیکھنے والیاں اس بچے کے اندر دیکھتے ہیں. یہ بچہ جس اونٹ پر سوار ہوتا ہے، جس سواری پر سوار ہوتا ہے، وہ سواری کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. جس گھر میں جاتا ہے اس گھر میں برکتیں برسنے لگتی ہیں. دائی حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، بکریاں تر و تازہ ہو جاتی ہیں اور ان کے چھوٹے سے گھر میں بہار آ جاتی ہے. شروع سے بچہ انتہائی مسکراتا ہوا، انتہائی خوبصورت، فرد عزیز، خراب قسم کے لڑکوں سے بہت دور رہنے والا، بازاری بچوں کے ساتھ نہ کھیلنے والا، ایک عجیب قسم کی پرکشش شخصیت کے طور پر یہ بچے کا بچپن گزرتا ہے. سارا ماحول اور معاشرہ اس بچے سے پیار کرتا ہے. وہ بچہ نوجوان ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں داخل ہوتا ہے. اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. وہ پہلے ہی یتیم پیدا ہوا. اس کی ماں بھی 6 سال کی عمر میں اس کو چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. وہ اپنے دادا اور اپنے چچا کی گود میں پلتا ہے. چچا مکے کے معاشرے کے بزرگ ترین لیڈر تھے، متفق علیہ رہنما تھے. ان کی تربیت میں یہ نوجوان آگے بڑھتا ہے. چچا ابو طالب مالدار نہیں تھے. یہ نوجوان غیرت مند ہے. یہ نوجوان بہت سمجھدار، حساس، باشعور ہے. یہ سوچتا ہے کہ چچا پر بوجھ نہ بنوں، میں چچا کی خدمت کروں، چچا کا ہاتھ بٹاؤں. چنانچہ یہ کاروبار شروع کر دیتا ہے چچا کا ہاتھ بٹانے کی نیت سے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کاروبار میں برکت آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جہاں ہاتھ ڈال دیتا ہے یہ لڑکا، یہ نوجوان، سونا اگلنے لگتی ہے مٹی. یہ دیکھ کر مکہ مکرمہ میں ایک سرمایہ دار خاتون تھی. یہاں عورتیں بھی بیٹھی ہیں. عورت کیا کچھ کر سکتی ہے بوقت ضرورت. ہمارے معاشرے میں نہ اس کا کوئی رواج ہے، نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے. حضرت خدیجہ بھی بیوہ ہو چکی ہیں اور وہ بھی کاروبار کر رہی ہیں اور بڑی کامیاب کاروباری خاتون ہے. بہت شریف، بہت پاک دامن، بہت معزز، بہت باوقار. حضرت خدیجہ دیکھتی ہیں کہ محمد کو کاروبار کا بڑا سلیقہ ہے اور بہت سچا اور امانت دار انسان ہے یہ نوجوان. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ تم ہمارے پارٹنر بن جاؤ. حضور کو کاروبار کرنے کا سلیقہ تھا لیکن سرمایہ نہیں تھا، کیپٹل نہیں تھا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ سرمایہ میں دیتی ہوں، کاروبار کا مینجمنٹ تم سنبھالو، کاروبار کا انتظام تم سنبھالو. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی نبی و رسول نہیں بنے، ایک نوجوان ہی مکے میں ایک شریف، پاک دامن، ہر دل عزیز، سب کے چہیتے، سب کی آنکھوں کے تارے،
ان کو ایک بڑا سرمایہ مل گیا کاروبار کرنے کے لیے. اب حضور نے حضرت خدیجہ کے سرمایہ کو ملا کر کاروبار کو آگے بڑھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملٹی نیشنل بزنس قائم ہو گیا. شہروں اور ملکوں تک وہ کاروبار پہنچ گیا. حضور کی امانت داری، حضور کی کاروباری مہارت اور سچائی سارے عرب میں اور عربوں کے پاس کے علاقوں میں پھیل گئی اور لوگ آنکھ بند کر کے آپ سے خرید و فروخت کرنے لگے. ایک بھروسہ، ایک اعتماد اور ایک محبوبیت آپ کو اس زندگی میں نوجوانی کی عمر میں حاصل ہو گئی. 25 سال کی عمر پہنچی تو اس وقت حضرت خدیجہ نے محمد سے یہ کہا یا کہلوایا خاندان کے بڑوں کے ذریعے سے کہ اگر محمد مناسب سمجھیں تو خدیجہ سے نکاح کر لیں. محمد رسول اللہ کی پاک دامی حیوانی جذبات کے مقابلے میں ان کی شعوری بلندی کہ انہوں نے اپنے سے 15 سالہ زیادہ عمر کی بیوہ عورت سے نکاح کیا. حضرت خدیجہ کی شرافت دیکھی، حضرت خدیجہ کی پاک دامی دیکھی، حضرت خدیجہ نے محمد کی پاک دامی دیکھی، سچائی اور امانت داری دیکھی اور سیرت و کردار میں انتہائی پرکشش اوصاف و اخلاق دیکھے تو چنانچہ یہ دونوں شوہر اور بیوی بن گئے. زندگی شوہر اور بیوی کی حیثیت سے گزرتی رہی. یہاں سکون سے زندگی گزر رہی تھی. چاروں طرف محبتیں تھیں، چاروں طرف شخصیت محمد کی متفق علیہ شخصیت کا اعتراف تھا. اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ آپ کی طبیعت کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں. آپ کو طرح طرح کے خواب آنے شروع ہوئے. جو کچھ بھی آپ رات میں دیکھتے وہی اگلے دن مکے میں زمین پر ہوتا ہوا آپ دیکھتے. مستقل یہ معمول بن گیا کہ جو اگلے دن ہونے والا ہوتا اللہ کے رسول یا محمد بن عبداللہ اسے پہلے ہی دیکھ لیتے. یا یوں کہیے کہ محمد بن عبداللہ پہلے جو دیکھ لیتے تھے وہی اگلے دن ہونے لگتا تھا. اب یہ بات حضور سے ان کو تشویش میں ہونے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک بار نہیں ہوا، 2 بار نہیں ہوا، بے شمار مرتبہ ہوا. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہوئی کہ آپ کے اندر سب سے الگ تھلگ رہ کر کچھ سوچ بچار کرنا، کچھ غور و فکر اور مراقبے کرنے کا ایک شوق پیدا ہوا. تنہائی پسندی آنے لگی. گوشہ نشینی کا ایک شوق، ایک جذبہ آپ کے اندر آنے لگا. آپ معاشرے کی بھیڑ بھاڑ سے دور رہ کر بالکل اکیلے اپنے رب سے لو لگا کرنے کی کوشش کرنے لگے. اس کے لیے آپ نے مکے میں ایک بہت بلند غار چنا جہاں کوئی پہنچ بھی نہیں پاتا تھا. آپ وہاں جا کر ایک ہفتہ رہتے تھے، اس سے زیادہ قیام کرتے تھے. غسل وغیرہ کرنے کے لیے نیچے اترتے تھے کبھی کبھی. وہیں بالکل اکیلے تنہائی میں وہیں پر آپ ذکر فکر مراقبے میں لگے رہتے تھے. عجیب کیفیت تھی آپ کی وہ روحانی جس کو ہم جیسے لوگ اپنے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے. کسی درجے میں کسی اللہ والے پر وہ کیفیت کبھی زندگی میں گزرتی ہے جبکہ طبیعت صحبتوں سے، مجلسوں سے، جلسوں سے، گفتگو سے اچاٹ ہو جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ انسان صرف اپنے رب سے باتیں کرے، مخلوق سے کٹ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیفیت بہت عجیب و غریب طریقے پر طاری ہوئی. اس وقت بھی حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا. حضرت خدیجہ ایسی سمجھدار عورت تھی، وہ پہچان گئی تھی کہ محمد عام انسان نہیں ہے. وہ یہ تبدیلیاں دیکھتی تھیں، وہ سمجھتی تھیں، کہتی کچھ نہیں تھی، ساتھ دیتی تھی. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہو، یہ اکیلے رہنے کا کیا شوق ہو گیا ہے، میری محبت اور خدمت میں کیا کمی ہے. حضرت خدیجہ عام عورتوں کی طرح شکوے شکایت کرنے والی خاتون نہیں تھی. وہ وفادار تھیں، وہ ساتھ دینے والی تھیں، وہ اپنے شوہر کی خصوصی مقام کو پہچانتی تھیں
اور یہ حضور کی گویا آگے ظاہر ہونے والی پیغمبرانہ شخصیت کی ایک دلیل تھی جو نبوت سے پہلے ہی آپ کو مل گئی تھی۔ پھر اچانک وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ اسی غار حرا میں اچانک آپ ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھتے ہیں جس کو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ گھبرا جاتے ہیں، یہ انسان بھی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ ایک عجیب و غریب نورانی شکل، لمبا قد، بازو پر، اور وہ محمد کو پکار کر کہتا ہے محمد ادھر آؤ، اور وہ محمد کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دباتے ہیں۔ محمد گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ گھبرائے کہ 3 مرتبہ اپنے سینے سے چمٹاتی ہے وہ مخلوق، اور اس کے بعد کہتے ہیں محمد سے اقرا، محمد پڑھو۔ محمد بڑی معصومیت سے کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ پھر وہ کہتے ہیں اقرا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ پھر تیسری مرتبہ وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب حضور کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آپ دہراتے ہیں خلق الانسان من علق۔ پھر وہ کہتا ہے اقرا وربک الاکرم، آپ کہتے ہیں اقرا وربک الاکرم۔ پھر وہ کہتا ہے الذی علم بالقلم، آپ کہتے ہیں الذی علم بالقلم۔ وہ کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، آپ دہراتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر وہ کہتا ہے محمد میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں جو تمام نبیوں کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتا تھا، میں اس وقت جو تمہارے پاس آیا ہوں میں اللہ کی وحی لے کر آیا ہوں، تم کو اللہ نے سید الرسل کی حیثیت سے چن لیا ہے، تم امام الانبیاء ہو، فخر موجودات ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو، تم آج سے محمد مصطفیٰ ہو، احمد مجتبیٰ ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، عجیب کیفیت آپ کی ہوتی ہے، ایک تو اس کے سینے سے لگنا، اس سینے سے اس اندر سے اس نسبت کا منتقل کرنا، اس نورانیت کا اندر منتقل کرنا، حضور کے ادنا سے غلاموں کو 1500 سال کے بعد جب کبھی کوئی صاحب نسبت شیخ اپنے سینے سے لگا کر اپنی نورانی کیفیت کا کچھ حصہ منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طالب و سالک کو اپنے سینے کے اندر کوئی چیز اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اسے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے حضور کے ایک ادنا غلام نے اپنے سینے سے لگایا تو میری کیا کیفیت ہو گئی، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے محمد الرسول اللہ کی کیفیت جبریل امین سے اس ملاقات کے بعد کیا ہوئی۔ آپ گھر تشریف لائے، آپ کے اوپر ایک کپکپی طاری ہے، اور آپ نے آتے ہی حضرت عائشہ سے کہا آپ لیٹ گئے، کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں کہ ماجرا کیا ہے، ہوا کیا، بتائیے تو کچھ۔ پھر حضور پورا واقعہ سناتے ہیں اور حضور کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عاشقی شیطانی اثرات تو نہیں مجھ پر ہو گئے، یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ تب حضرت خدیجہ کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقرئ الضیف وتنوم على نوائب الحق وتعین على نوائب الحق۔ محمد کبھی اللہ تم کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ رسوا نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بے روزگاروں کو روزگار کرا کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں روزگار تھما دیتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ کے ایسے اخلاق عالیہ ہیں، اور ایسے اخلاق والوں کو اللہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ محمد اطمینان رکھتے ہیں۔ اور میں ابھی جاتی ہوں چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس، مکے میں ایک بزرگ شخصیت ہے، روحانی شخصیت ہے، عالم ربانی ہیں، معمر ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، سارا مکہ ان کا احترام کرتا ہے، اہل کتاب ہیں، انجیل و تورات کے ماہر ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اس گتھی کو وہ سلجھائیں گے۔ وہ جا کر کہتی ہیں ورقہ ابن نوفل کے پاس
چچا جان یہ ہوا ہے میرے شوہر محمد کے ساتھ، پورا واقعہ سناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں خدیجہ یقین کر لو جو وحی جو شخص ان کے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ اللہ کا وہی فرشتہ تھا جو فرشتہ پہلے نبیوں کے پاس موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس اور ان سے پہلے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا، وہی فرشتہ آیا ہے تمہارے شوہر محمد کے پاس۔ اور سنو خدیجہ جب ان کو قوم ان کو نکالے گی کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں تو میں ان کا ساتھ دوں گا۔ ٹھیک ہے قوم نکالے گی، قوم کے تو آپ محبوب ہیں، قوم تو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتی ہے، قوم میں تو آپ معزز ہیں۔ بہت حیرت کے ساتھ جب خدیجہ یہ جملہ پہنچاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں اب مخرجیہم، کیا وہ لوگ ہم مجھ کو نکال دیں گے کسی دن مکے سے؟ کیا وہ وقت بھی آئے گا؟ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں تمام نبیوں کو ستایا گیا ہے، محمد تمہیں نبوت ملی ہے، تمہیں بھی ستایا جائے گا مگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ صحیح بخاری کے درس کے شروع میں پہچانیے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کے زبان سے نکلے ہوئے پھول جیسے جملوں کا نام ہے، حدیث کس انسان کامل کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کا نام ہے۔ یہ جو غار حرا کا واقعہ پیش آیا یہاں سے ایک نئی شخصیت وجود میں آئی، ابھی تک آپ تھے محمد بن عبداللہ، اب آپ ہو گئے محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ہر کچھ دن کے بعد اللہ کا یہ فرشتہ آپ کے پاس آتا تھا، آپ کو انتظار دینے لگا، کئی دن گزر جاتے تو آپ بے چین ہو جاتے، اب آپ کی شخصیت میں ایک تبدیلی آ گئی، ایک تحمل آ گیا، ایک برداشت آ گئی، قوی امین، عجیب و غریب قسم کے تغیرات پیدا ہوئے۔ وہ فرشتہ آتا اللہ کی طرف سے حالات کے مقابلے میں، حالات کے حساب سے، حالات کی مناسبت سے تازہ ہدایات لاتا۔ کبھی وہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک کمبلی والے، ایک کمبل اوڑھ کر لیٹ جانے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ کبھی اس نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ہدایات ہیں اللہ کی طرف سے، اے کملی والے کھڑے ہو جاؤ، اب اللہ کے بندوں کو دنیا اور آخرت کی حقیقتوں سے آگاہ کرنا شروع کرو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اس دنیا کی پرفریب حقیقت سے لوگوں کو نکالو، آخرت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرو، بتاؤ سب کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے دامن کو پاک صاف رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور جہاں بھی کوئی گندگی ہے اس سے دور رہو، شرک سے دور رہو، خرابیوں سے دور رہو، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان اس لیے مت کرنا کہ تم احسان کے بدلے میں کچھ اور لینا چاہتے ہو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہنا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اب ہدایات آنی شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اب یہ محمد رسول اللہ جو اب تک 40 سال کی عمر تک انہوں نے سماج میں کوئی اصلاحی کام نہیں کیا، ان کی آنکھوں کے چاروں طرف برائیاں ہوتی دیکھتے رہے آپ، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، لیکن کوئی اصلاحی تقریر نہیں کی، ایک اصلاحی بیان، ایک اصلاحی گفتگو، ایک اصلاحی گشت محمد رسول اللہ نے نبوت کے ملنے سے پہلے، یعنی اللہ کی طرف سے مأمور ہونے سے پہلے، یعنی اللہ کا حکم ملنے سے پہلے آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کی۔ لیکن اب آپ کی کایا پلٹ ہو گئی، آپ کے سینے میں ایک جذبہ، ایک درد، ایک امنگ کہ لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے، شرک سے روکا جائے، مورتی پوجا سے روکا جائے، کفر سے روکا جائے،
بت پرستی سے روکا جائے، آپس میں دوسرے کی عزت اور جان لینے سے روکا جائے، دوسرے پر بہتان لگانے سے روکا جائے، بدگمانی سے روکا جائے، ظلم و زیادتی سے روکا جائے، چھوٹوں کو سمجھایا جائے کہ بڑوں کا ادب کرو، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، بڑوں کو سمجھایا جائے کہ بچوں کی تربیت کرو، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مسافروں کا اکرام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کوئی ظلم کرے تو بدلہ مت لو، معاف کر دو، انتظار کرو۔ اب آپ لوگوں سے نصیحتیں کرنے لگے، ابھی آپ نے باقاعدہ شریعت کا احکام دینے کے بجائے آداب سکھائے، اخلاق سکھائے۔ علماء اس بات کو غور سے سنیں، جب تک انسان کا دل ٹھیک نہیں ہوتا، اخلاق اور آداب کا رنگ انسان کے اوپر نہیں چھاتا، تب تک وہ کسی حکم پر عمل نہیں کرتا۔ ہمارے بڑے دن رات ہم چھوٹوں میں دیکھتے ہیں کہ 20 سال وہ ہم کو کچھ سکھاتے ہیں، ہمیں ایک بات پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہتا، دل کے اندر انکار ہوتا ہے۔ یہ دل کی قساوت کی خاص دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دل بیمار ہے، یہ دل بگڑا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی بات کہیں، آدمی اپنی ہی بات کہتا ہے، نہیں مانتا کوئی بات۔ یہ صورتحال بہت سنگین ہے، بہت سنگین ہے۔ آدمی 1000 حج اور عمرے کر لے، لیکن اس کے دل کے اندر کی یہ کیفیت درست نہ ہو تو خطرہ ہے علمان الحفیظ۔ سیدنا محمد رسول اللہ پر جو شروع میں آیات آئیں، جو ہدایات آئیں، اس میں احکام نہیں آئے، اس میں آخرت کا تذکرہ آیا، جنت کا تذکرہ آیا، جہنم کا تذکرہ آیا، اللہ جس سے راضی ہوگا اسے کیا کیا دے گا اس کے تذکرے آئے، اور اللہ جس سے ناراض ہوگا اسے کیسی دردناک سزائیں ملیں گی اس کا تذکرہ آیا۔ سالہ سال تک احکام نہیں آئے، سالہ سال تک دلوں کو نرم کرنے والی ہدایات آئیں، دلوں کو پگھلانے والی، غرور و تکبر کو توڑنے والی، بغاوت کا مزاج اور میل کچیل دل کے اندر سے نکالنے والی ہدایات آئیں۔ اور اس درمیان اللہ کی طرف سے جو ہدایات آتی تھی قرآن کی شکل میں، وہ قرآن کی شکل میں اللہ کے رسول پیش کرتے تھے، اور قرآن کے لکھنے والے جو چند صحابہ تھے ان کو بلا کر کہہ دیتے تھے اس آیت کو یا ان آیتوں کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ یہ ہوتا تھا قرآن۔ اب جو اس قرآن کو سمجھانے کے لیے زندگیوں کے اندر اچھے اخلاق کا رنگ پیوست کرنے کے لیے آپ جو جملے خود بولتے تھے اسے کہتے ہیں حدیث۔ یہ ہے حدیث، محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے، محمد رسول اللہ کے جسم مبارک سے نکلنے والے اعمال، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا حدیث ہے، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کیسے مسکراتے تھے، کیسے چلتے تھے، ادھار کیسے لیتے اور کیسے دیتے تھے، گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، گھر سے کیسے باہر نکلتے تھے، اپنے گھر والوں اور فیملی کے ساتھ آپ کا کتنا پیار بھرا معاملہ تھا، بچوں پر آپ کتنا پیار برساتے تھے، بچوں سے بچوں کی توتلی زبان میں بول کر ان بچوں کو ہنساتے تھے، بچوں کو گود میں لے کے پیار کرتے تھے۔ آپ سجدے میں گئے ہوئے ہیں، چھوٹی سی بچی حضور کے کندھے پر آ کر سوار ہو جاتی ہے کمر پر، صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ پر، جب آپ سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک وہ بچی اتر نہ جائے۔ نماز کے دوران کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو آپ نماز مختصر کر کے سلام پھیرنے لگتے تھے تاکہ اس عورت کی ماں، اس بچے کی ماں جلدی سے اپنے بچے کو دیکھ لے۔ یہ سب حدیث ہے، آپ کا ہر قول حدیث، آپ کا ہر عمل حدیث۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا، صحابہ نے آپس میں کوئی بات کی یا کوئی واقعہ ہوا اور اس پر اللہ کے رسول خاموش رہے، آپ نے اس کو برا بلا نہیں کہا، منع نہیں کیا، غلط نہیں فرمایا، تو وہ بھی حدیث ہو گئی۔ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کی عملی شکل حدیث کے ذریعے آئی ہے۔ اگر حدیث نہ ہوتی تو اسلام کی عملی شکل نہیں آ سکتی تھی۔ قرآن نے یہ ہم سے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے قائم کریں یہ سکھایا رسول اللہ، نماز پڑھ کر سکھایا۔
نماز پڑھی اور صحابہ سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ وضو فرمایا آپ نے اور صحابہ کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا ایک دفعہ وضو کیا تو آپ نے ہاتھ بھی ایک بار دھویا، چہرہ بھی ایک بار دھویا، ہاتھ بھی کوہنیوں تک ایک بار دھویا، مسح کرنے کے بعد پیر بھی ایک بار دھویا، اور اس پر آپ نے فرمایا ھذا وضوء الانبیاء قبلی، پچھلے زمانے میں جو نبی تھے وہ اس طرح وضو کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے 3 بار پورے وضو کو کیا اور پھر فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء قبلی، یہ میرا وضو ہے اور یہ مجھ سے پہلے نبی کرتے تھے۔ یعنی آپ نے ہر چیز کو عملاً دکھایا، نماز عملاً سکھائی، وضو عملاً سکھایا، آپ نے غسل عملاً سکھایا، آپ نے نماز پڑھنا، رکوع سجدہ کرنا، دعا مانگنا، کسی کا شکریہ ادا کرنا عملاً سکھایا، برداشت کرنا عملاً سکھایا، سامنے والے کو غصہ آ گیا اور آپ نے برداشت فرمایا، یہ عملاً سکھایا۔ یہ سب حدیث ہے۔ آپ کی سخاوت، آپ کا زہد، آپ کا استغنا، آپ کا توکل، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت میں آپ کا رونا، لمبی تہجد پڑھنا، پیروں کا سوج جانا، مہمانوں کا اکرام کرنا، یہ سب حدیث ہے۔ اللہ نے یہ معجزہ دکھایا کہ جس طرح اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھا، دنیا میں کسی قوم کے پاس، کسی دھرم کے ماننے والوں کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا گرنتھ نہیں ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ مسلمانوں ذرا سمجھو، ہمارے علماء بھی مختلف موضوعات پر اکابر علماء سے سیکھ کر تیاری کر کے جمعے کے دن کچھ اہم موضوعات پر بات کرنے کی عادت ڈالیں۔ اسی پیٹی باتوں کو دہراتے رہنے سے عوام الناس اکتا گئے ہیں، خاص طور پر نوجوان، یونیورسٹی اور کالج کے پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں، ان کو کوئی کشش محسوس نہیں ہو رہی۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس کوئی کتاب ایسی نہیں۔ عیسائیوں کے پاس بائبل ہے، وہ عیسائی خود نہیں کہتے کہ یہ بائبل وہی انجیل ہے، کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہے، قطعاً وہ انجیل نہیں ہے، ہرگز وہ انجیل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی اس کا دنیا میں کہیں وجود نہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ یہودی کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ وہی تورات ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ تورات غائب ہو گئی۔ وہ تلمود نامی ایک کتاب پر آج کل بھروسہ کیے ہوئے ہیں جو بہت بعد میں لکھی گئی، جو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ بھارتیہ دھرم گرنتھ، سب سے مقدس کتابیں ہمارے بھارت میں ویداس ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ ویداس ایشواری ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ گیتا کو خدا کا کلام کوئی نہیں کہتا، گیتا کو کرشن جی کے ملفوظات کہا جاتا ہے، کرشن جی کے جملے ہیں وہ۔ کرشن نے ارجن کو جو ہدایات دی ہیں، کرشن جی نے ارجن کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان کے مجموعے کا نام ہے گیتا، جو مہابھارت کا بھی ایک ادھیائے ہے۔ صرف قرآن ہے، صرف قرآن، جس کے بارے میں دشمن بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ یہ قرآن کا ایک ایک لفظ اسی طرح موجود ہے جیسے اللہ کی طرف سے یہ آیا تھا۔ مسلمانوں، قرآن کی قدر کرو۔ مجھے کہنے دو کہ تم قرآن کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ تم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں پاتے، اور تم میں سے اکثر لوگ قرآن مجید کو پڑھ تو لیتے ہو مگر سمجھتے نہیں، تمہیں کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تو عجیب غریب ظلم و ستم ہے، قرآن عجیب حالت ہے۔ تمہارا دوست تم سے کچھ بات کر رہا ہے اور تم سمجھ ہی نہیں پا رہے، تمہارے دوست نے تم کو خط لکھا اور ایک ایسی زبان میں لکھا جو تم نہیں جانتے، تم اس خط کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاؤ گے، تمہاری رات کی نیند حرام ہو جائے گی۔ تم اس زبان کو سیکھنے والے کسی شخص کے پاس جاؤ گے اور اسے ریکویسٹ کرو گے۔ میرا دوست کئی سال پہلے پیرس چلا گیا تھا فرانس پڑھنے کے لیے، وہاں سے اس نے مجھ کو فرینچ لینگویج میں شاید خط لکھا ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں فرانسیسی زبان، بھائی ذرا اس کو پڑھ کے مجھے ترجمہ بتا دیجئے میرے دوست نے مجھے کیا لکھا ہے۔ 24 گھنٹے تم اس خط کے ترجمے کو جانے بغیر جی نہیں سکتے، کھانا تمہارا حرام ہو جائے گا، سونا تمہارا حرام ہو جائے گا، مگر 70 سال کے بوڑھے ہو گئے اور قرآن کو نہیں سمجھا،
خیال بھی نہیں پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کچھ کہا ہے اور مجھے خبر ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے۔ یہ تو اللہ ان مدرسوں کو سلامت رکھے کہ ہماری آبادی کے 3-4% بچوں کو یہ مدرسے بیچارے لے لیتے ہیں، غریب گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، عربی زبان پڑھا دیتے ہیں، یہ قرآن سمجھنے لگتے ہیں، یہ حدیث سمجھنے لگتے ہیں، ورنہ 97 اور 96% مسلمان اکثر قرآن نہیں سمجھتے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پورے مسلمان نہیں ہیں، کوئی 1% مسلمان ہے، کوئی 4% مسلمان ہے، کوئی بہت اچھا مسلمان ہے تو 5% مسلمان ہے۔ اگر عبادات اچھی ہیں تو اخلاق خراب ہے، اگر اخلاق اچھے ہیں تو عبادات خراب ہے، معاملات خراب ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے، کیسا مسلمان ہے؟ ان مدارس نے اس ملک میں کسی حد تک اسلام کو ابھی تک بچا کر رکھا ہے، یہ ہے ان مدارس کا احسان۔ کاش کہ تمام مسلمان، خاص طور پر مالدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھنے والے لوگ، اپنے آپ کو دانشور سمجھنے والے لوگ، ہمارے یوتھ، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ علامہ اقبال کے سامنے کچھ لوگوں نے مدرسوں میں برائیاں شروع کر دی۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت انگریزی وغیرہ سائنس وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ مدرسوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، مولویوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ علامہ اقبال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مدرسوں کے بارے میں کچھ ایسے ہی جملے کہنے شروع کیے تو علامہ اقبال نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا کہ خبردار مدرسوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ جب تک میں اسپین نہیں گیا تھا، جب تک میں نے اسپین کا دورہ نہیں کیا تھا، تب تک میں مدرسوں کی پوری قدر نہیں جانتا تھا۔ میں اسپین جا کر میری سمجھ میں آیا کہ اگر ہمارے اس بر صغیر ہند و پاک میں یہ مدرسے نہ ہوتے تو پھر یاد رکھنا انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں سے اسلام رخصت ہو گیا ہوتا اور یہاں صرف تاج محل اور لال قلعے کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے کہ یہاں کبھی مسلمان بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ یہ مدرسے ہیں جنہوں نے اس ملک میں کسی حد تک اسلامیت کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ، ہماری امت کے لوگ، ہماری امت کے بہت سے لوگ تو مدرسوں کی قدر نہیں جانتے۔ مگر اسلام کے دشمن اسلام کے باقی خوب جانتے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال میرا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال میرا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ سب جانتے ہیں مدرسوں کی اہمیت، سب جانتے ہیں، سرکاریں جانتی ہیں، سیاسی پارٹیاں جانتی ہیں، سنگٹھن جانتے ہیں کہ انہی مدرسوں کی وجہ سے بھارت میں اسلام کو مٹایا نہیں جا رہا، اس لیے سب مدرسوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ نہیں جانتے تو مسلمان نہیں جانتے اس کی اہمیت کو، سب مسلمان نہیں، کچھ مسلمان۔ یہ مدرسے انہوں نے قرآن کے علوم کو زندہ رکھا ہے، انہوں نے حدیث کے زمزموں کو بلند رکھا ہے۔ یہاں ایک طالب علم بڑے فخر و اعزاز کے ساتھ حدیث پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست جد و جہد اور محنت کر کے، بہت قربانی دے کر، سخت مشقت برداشت کر کے اللہ کے رسول کے احادیث میں سے چھانٹا اور آپ نے انتخاب کیا، ایک سلیکشن کیا، آپ کے وہ جملے جو بہت ہی یقینی ذرائع کے ساتھ پہنچے، جن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات واقعی حضور نے فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی۔ تو ان ساری جملوں کو، حدیثوں کو، آپ کے اعمال، اقوال اور تقاریر کو امام بخاری نے جمع کر دیا، جن کے بارے میں آنکھ بند کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف ان کی نسبت بالکل صحیح ہے۔ یہاں چونکہ شاید خواتین بھی ہیں، صحیح ہے نا، یہاں خواتین ہیں،
یہاں کچھ خواتین بھی ہیں. میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، امت کو جتنے امام ملے، بڑے بڑے علماء اور محسنین ملے، یہ زیادہ تر ان کی ماؤں کی دعاؤں، ان کی ماؤں کی قربانیوں کے طفیل ملے. امام بخاری کا پورا نام محمد ابن اسماعیل تھا. جب یہ 6 سال کے تھے تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. امام بخاری کی والدہ روتے روتے ہلاک ہو گئیں. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا. ان کی تمنا یہ تھی کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر عالم حدیث بنے گا، علم حدیث کی بڑی خدمت کرے گا، میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی حدیث کو جمع کر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچائے گا. مگر جب یہ دیکھا کہ بچہ نابینا ہو گیا، بچے کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، تو وہ بہت روئی، روزہ رکھا، اعتکاف کیا، صدقے نکالے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اپنی قدرت استعمال کر کے میرے بچے کی آنکھ کی روشنی واپس کر دی. کچھ مدت کی دعاؤں کے بعد امام بخاری کی والدہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے اس عورت کو، اس امتی خاتون کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، جاؤ دیکھو تمہارے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی، تمہاری دعائیں قبول ہو گئی. وہ لپک کر اندر گئی. بچہ سو رہا تھا، اس کو جگایا. جگانے کے جب وہ اٹھ گیا، بیدار ہو گیا، تو امام بخاری کی والدہ نے اپنے بچے محمد سے پوچھا، محمد میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ امی ہیں. محمد تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ جی امی جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں کیسی اوڑھی، کیسی چادر اوڑے ہوئے ہوں؟ بچے نے بتایا کہ آپ فلاں طرح کی چادر اوڑے ہوئے ہیں. بس بچے کو چوما اور جلدی سے سجدے شکر میں گر گئیں. اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے یہ میری دعا قبول کی تو وہ دعا بھی قبول کر لیجئے کہ میرا بیٹا حدیث کا عالم بن جائے. ماؤں کی دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ امام بخاری آگے چل کر امیر المومنین فی الحدیث کہلائے. پوری امت میں ان کی کتاب، حدیث کی جو کتاب انہوں نے مرتب کی ہے، جس کا آج پہلا سبق پڑھا گیا، اس سے زیادہ معتبر اور مستند کسی دوسری کتاب کو امت کے جمہور علماء نے تسلیم نہیں کیا. سلام ہو امام بخاری پر اور سلام ہو امام بخاری کی اس عظیم ماں پر. اب تیسری بات میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ اس حدیث کا سادہ سا مطلب بیان کیا. اس کے بعد حدیث کس کو کہتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، محمد ابن عبداللہ کی شخصیت کے ابتدائی دور، پھر آپ کا نبی بننا، حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا تعلق، اور اس کے بعد آپ کا نبی بننا، اور نبی بعد کے بننے کے بعد آپ کے تاثرات و کیفیات، اور اس کے بعد آنے والی اللہ کی طرف سے ہدایات. اقرا کے بعد یا ایھا المزمل، پھر یا ایھا المدثر، کیا کیا ہدایات ملی. اس سب کے بعد میں نے یہ بھی عرض کیا کہ قرآن و حدیث کے علوم کو مدرسوں نے کسی حد تک زندہ رکھا ہے. اللہ ان مدرسوں کو آباد رکھے اور ہر علاقے کے لوگوں کو اپنے علاقے کے ایک ایک مکتب اور مدرسے کی قدر نصیب فرمائے. پھر میں نے حدیث کی تفصیلات بیان کی. حدیث کسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے احوال. اور یہ بھی ایک معجزہ ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو حدیث کے ریکارڈ میں نہ آیا. کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ نبی کی تعلیمات میں کوئی کمی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ نبی کی زندگی، ان کی نبوت ایک مخصوص زمانے تک تھی، اور محمد رسول اللہ کی شخصیت کی رہبری، ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہیں، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہیں، گورے ہوں یا کالے، عرب ہوں یا عجم، افریقی ہوں یا ایشیائی، یورپین ہوں یا امریکن یا آسٹریلین، مرد ہوں یا عورتیں، کسان ہوں یا مزدور، تاجر ہوں یا ملازم پیشہ، نوجوان ہوں یا بوڑھے، حاکم ہو یا محکوم، مسافر ہو یا مقیم، تندرست ہو یا مریض،
سب کے لیے صرف اور صرف کامیابی قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چلتے ہوئے عمل کرنے میں۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اس کے بغیر دل کا سکون نہیں ہے، اس کے بغیر دنیا کی عزت بھی نہیں ہے، اس کے بغیر آخرت میں نجات بھی نہیں ہے۔ دنیا کی قوموں کو اس ٹوٹے پھوٹے حال کے باوجود مسلمانوں سے بہت جلن ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام برحق ہے، وہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سچے نبی و رسول ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو آپس میں جوڑنے کی صلاحیت صرف اسلام میں ہے۔ اسلام صرف اس دین کا نام نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے شروع ہوا، اسلام اس دین کا نام ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوا۔ اسلام محمد الرسول اللہ کے ذریعے شروع نہیں ہوا، اسلام محمد الرسول اللہ پر مکمل ہوا ہے۔ اور آگے چل کے اگر میں کہوں تو چونکیے گا، اور اس بات کی گہرائی سے سمجھ حاصل کر کے علماء اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اسلام کی شروعات مکے اور مدینے سے نہیں ہوئی ہے، اسلام کی شروعات بھارت سے ہوئی ہے۔ یہ بہت چونکانے والی بات ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سی پکی حقیقت ہے، لیکن اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے۔ میں نے کتنی مرتبہ بڑے بڑے شنکراچاریوں یا ہمارے پڑوس کی قوم کے بڑے مذہبی رہنماؤں، دھرم گروؤں اور سیاسی لیڈروں سے یہ کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ پہلا انسان کون تھا۔ آپ قرآن کی روشنی میں نہ بتائیے آپ کو اگر قرآن پر ایمان نہیں ہے، لیکن آپ بھوشیہ پران پڑھیے۔ ہمارے پڑوسی قوم 18 پرانوں پر ایمان رکھتی ہے، ان میں سب سے زیادہ بھوشیہ پران مشہور ہے، آج بھی وہ چھپتا ہے۔ بھوشیہ پران میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سوئمبھو منو، جو آدم علیہ السلام کا نام تھا، وہ پہلے انسان تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھارت کی سرزمین پر اترے تھے۔ اور ہم کو بھی فخر ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں جس ملک کو اللہ نے اس لیے چنا کہ پہلے انسان آدم کو جنت سے نکال کر اللہ نے بھارت کی سرزمین پر اتارا تھا۔ ہمارے علماء نوٹ کریں اس بات کو کہ عظیم ترین مفسر و محدث علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں سورہ بقرہ کی ان آیات کی تفسیر میں جہاں آدم و حوا کے اترنے کا ذکر ہے، وہاں اس تفسیر میں ابن کثیر نے کئی سندوں سے وہ احادیث و روایات جمع کی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام عرب کی سرزمین پر نہیں، جمبو سرازدیپ کی زمین پر اترے تھے۔ یہ جنوبی ہند یا سری لنکا کا علاقہ ہے، وہاں آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ تو ہم اس ملک کے باشندے ہیں جس ملک میں سب سے پہلے اسلام آیا۔ آدم علیہ السلام کون سا دین لے کر آئے تھے؟ میں ساری دنیا کے، خاص طور پر بھارت کے دھرم گروؤں سے پوچھتا ہوں، کیا آدم علیہ السلام مورتی پوجا لے کر آئے تھے؟ کیا آدم علیہ السلام نے مورتی پوجا سکھائی تھی؟ میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ آدم کا نام عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، آدم اصل میں آدم تھا، اور آدی مانو یعنی پہلا انسان۔ یہ پہلا انسان جو دین لے کر آیا، بھارت کے مسلمان اس پہلے انسان کے لائے ہوئے دین پر جو قائم ہیں۔ سارے نبی بعد میں جو لے کر آئے انہوں نے دین نہیں بدلا، دین ہمیشہ سے ایک رہا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، سب نبیوں کو خدا نے ایک ہی دین دیا، شریعتیں تھوڑی تھوڑی الگ الگ رہیں، دین ہمیشہ سے ایک رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ ہمارے علماء بھی اس بات کو گہرائی سے سمجھیں، اسلام اس دین کو نہیں کہتے جس کی شروعات محمد الرسول اللہ سے ہوئی تھی، اسلام اس دین کو کہتے ہیں جس کی شروعات حضرت آدم سے ہوئی۔ اسی کو لے کر آئے نوح، اسی کو لے کر آئے شیس، اسی کو لے کر آئے ادریس، اسی کو لے کر آئے تمام انبیاء علیہ السلام، سلیمان و داؤد ہو یا موسیٰ اور عیسیٰ ہو،
اور آخر میں خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ ہوں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی بھارتیہ سنسکرتی ہے اور بھارتیہ سنسکرتی ہی اسلام ہے۔ میں نے تو کتنی مرتبہ بڑے بڑے نیتاؤں سے، بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیڈروں سے، سنچالکوں سے اپنی محبت بھری گفتگو میں یہ کہا کہ آپ ہم سے اس لیے ناراض ہیں، آپ ہم کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ ہم بھارتیہ سنسکرتی کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں اور آپ بھارتیہ سنسکرتی کو چھوڑ چکے ہیں۔ آپ نے پچھم سے آئی ہوئی اشلیل سنسکرتی چن لی۔ ہم بھارت کے مسلمان نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ نماز کے بارے میں بھی یہ بات جاننی چاہیے علماء کو کہ نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی میں یہ سنسکرت سے آیا ہے۔ گیتا کے 6واں ادھیائے کھولیے، اس میں نمہ اج کے احکام دیے گئے ہیں۔ نمہ اج کا مطلب وہ خدا جس نے کسی سے جنم نہیں لیا، اجنما پرمیشور، اس کے سامنے نمن کرنا، اس کے سامنے سر جھکانا، اس کو کہتے ہیں نمہ اج۔ یہ لفظ جب فارسی میں گیا تو بن گیا نماز۔ بھارت میں جب محمد رسول اللہ کے ذریعے اسلام کا فائنل ایڈیشن، صاف ستھرا ایڈیشن آیا تو یہاں اسلام کے لانے والوں نے دیکھا کہ یہاں تو پہلے سے نمہ اج موجود ہے، لہذا انہوں نے صلاۃ کے لفظ کو عام نہیں کیا بلکہ نماز کے لفظ کو عام کیا، تاکہ بھارت کی جنتا یہ سمجھے کہ یہ جو نماز ہے یہ ان کی اپنی چیز ہے، یہ نمہ اج ہے، یہ وہی چیز ہے جو بہت پہلے ان کو ملی تھی۔ افسوس ہمارے ملک میں محکوم بھی جاہل ہیں، حاکم بھی جاہل ہیں، علماء بھی بہت زیادہ محنت نہیں کر رہے، عوام تو بہت ہی غافل ہیں۔ عوام کو تو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے فرصت نہیں، ساس بہو سے لڑ رہی ہے، بہو ساس سے لڑ رہی ہے، جٹھانی دیورانی میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، بڑے بڑے کاموں کے لیے کس کو فرصت ہے؟ یہ مدارس ایسے علماء خدا کرے پیدا کریں جیسے علماء کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے، جیسے علماء کی ہمارے دیش کو ضرورت ہے، جیسے علماء کی دنیا کو ضرورت ہے، جیسے علماء کی انسانی برادری کی ضرورت ہے۔ کوئی حل نہیں کر سکتا، کوئی حل نہیں کرے گا۔ میں قسم کھا کے چیلنج دینے کو تیار ہوں، تم 1000 کوششیں کر لو، تم مہنگائی کے مسئلے کو روک نہیں سکتے، بالکل نہیں روک سکتے۔ اور اس کی میں دلیل دیتا ہوں، اگر یہاں اکنامکس کے پڑھے ہوئے 2-4 لوگ بھی موجود ہوں تو میں ان کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں سودی نظام کے رہتے ہوئے مہنگائی کو ختم کیسے کیا جائے؟ کوئی پاگل ہے جو کہے گا، میں بالکل صاف لفظوں میں کہتا ہوں، کوئی پاگل ہے جو کہے گا کہ انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم سودی نظام پر قائم اقتصادی اور معاشی نظام کے رہتے ہوئے دنیا کے کسی ملک میں مہنگائی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اس کو آسان زبان میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ آپ ایک فیکٹری کھولتے ہیں اور اس فیکٹری کو چلانے کے لیے بینک سے 10 کروڑ روپے قرضہ لیتے ہیں۔ جب آپ بینک کو قرضہ واپس کریں گے تو 10 کروڑ واپس نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے 11 کروڑ واپس کرنا پڑے۔ یہ جو 1 کروڑ زیادہ آپ کو واپس کرنا پڑ رہا ہے، یہ آپ اپنی جیب سے نہیں دیں گے، یا آپ اپنی پروڈکشن کی قیمت کو بڑھا کر اس کو تھوڑا مہنگا کر کے آپ ہماری اور عوام کی جیب سے وہ فیکٹری اس اضافی پیسے کو لے گی، تاکہ وہ قرضہ جو دے وہ اپنے کیپٹل سے نہ دے۔ تو جب تک یہ سودی قرضہ لینے کا رواج رہے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے دنیا کو مہنگائی سے چھٹکارا دلایا، اس لیے کہ اسلام نے پہلے سودی نظام سے دنیا کو چھٹکارا دلایا۔ کاش کہ دنیا اسلام کو سمجھے، کاش کہ ہمارے دیش کے نیتا لوگ، ہمارے دیش کا بھلا چاہنے والے لوگ، ہمارے دیش کے پالیسی میکرز، ہمارے دیش کے تھنکرز، ہمارے دیش کے اوپینین میکرز کاش کہ ان باتوں کو سمجھتے۔ الزام لگاتے ہیں ہم پر دہشت گردی کا، ہماری بات ہی نہیں سنتے، ہم کیا کہتے پھر رہے ہیں، کتنا سمجھاتے پھر رہے ہیں، کس طرح سمجھاتے پھر رہے ہیں، پورا بدن ہڈی ہڈی دکھ رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں کتنی بیماریوں سے گزر رہا ہوں، لیکن کیا بتاؤں، الیس منکم رجل رشید انی لکم ناصح امین ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے بھارت کے رہنے والوں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں تمہارا دنیا میں روشن مستقبل ہو، ہم چاہتے ہیں تم دنیا میں ترقی کرو،
یہ کیا ترقی ہے کہ تم چندریان 3 کو لے جا کر چاند پر تو اتر گئے، مگر 80 کروڑ لوگوں کو 5 کلو فری راشن دینے پر مجبور ہو، ورنہ وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ 80 کروڑ لوگوں کو روزگار دینا اور ان کو سستا غلہ دینا، یہ زیادہ اہم ہے کہ کسی کے دیکھا دیکھی چاند پر اترنا زیادہ اہم ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس رخ پر ملک کو لے جانے والے ملک کو لے جا رہے ہیں؟ مدارس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خالی مسجد کے 2 رکعت امام تیار نہ کریں۔ یہ مسجد کے امام بھی معمولی نہیں ہیں، یہ بھی ہماری ملت کا قیمتی سرمایہ ہے، یہ بھی ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن مدرسوں کی ذمہ داری اس سے آگے کی ہے کہ ہمارے دورے کے طلباء اپنے اندر روح جہاد اور روح اجتہاد پیدا کریں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، انقلابی عزائم پیدا کریں، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں سے بھی محبت کریں، ملک کے باشندوں سے محبت کریں، کسانوں کے خیر خواہ بنیں، مزدوروں کے خیر خواہ بنیں، مہیلاؤں کی عزت بچائیں، ہر ایک کو اس کا مقام ملے، ہر ایک کو اس کا حق ادھیکار ملے۔ جب تک نبیوں جیسی محبت والے رہبر ہمارے ملک کو نہیں ملیں گے، اس ملک کی کشتی طوفان سے نکل نہیں سکتی۔ اور کون ہوں گے جو نبیوں جیسی محبت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو علم کے ساتھ عشق بھی رکھتے ہوں، اللہ والوں کی خدمت میں رہتے ہوں، اللہ والوں کی صحبت اٹھاتے ہوں۔ میں آج کھل کر کہتا ہوں آپ کے سامنے، مجھے نہیں لگتا کہ اجین کے مسلمان ہمارے اس مدرسے کے بانی، اس اجلاس کے روح رواں، مجھ جیسے گنہگار کو بلانے والے ہمارے مولانا حافظ تقی صاحب کی قدر کرتے ہوں۔ انہوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی، کئی اللہ والوں کی نسبتیں حاصل، یہاں رمضان میں وہ اعتکاف کرتے ہیں، خانقاہ کا نظام چلتا ہے، لیکن شاید ضرورت ہے اس بات کی کہ اجین کے عوام، مدھیہ پردیش کے عوام، گرد و پیش اور قریب کے اضلاع کے عوام زیادہ سے زیادہ ان سے روحانی تعلق قائم کریں، ان کی روحانیت سے فائدہ اٹھائیں، ان کے حوالے اپنی اصلاح کے کام کو کر کر ان کی نگرانی میں سلوک کا سفر طے کریں۔ آج ہیں، کل کو آنکھ بند ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کہاں سے لاؤ گے تم؟ آج تو تم کو صرف ہمارے عیوب نظر آتے ہیں، کل کو تم کو ہماری اچھائیاں نظر آئیں گی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مسلمانوں کی ایک بیماری یہ ہے کہ وہ کسی کے قدر کے لیے اس کے انتقال کا انتظار کرتے ہیں۔ جب تک کوئی انتقال نہیں کرتا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ زندگی میں برائیاں، زندگی میں تنقیدیں، زندگی میں عیب، زندگی میں الزام تراشیاں، زندگی میں ہمت شکنیاں، یہ ادارہ، یہ مسجد، یہ پورا مرکز کیا آسانی سے بنا ہوگا؟ کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے ہمارے مولانا نے، کتنی تکلیفیں جھیلی ہوں گی، کتنی مخالفتیں جھیلی ہوں گی، کتنی سازشیں جھیلی ہوں گی، حکام کی طرف سے بھی، عوام کی طرف سے بھی کتنے لوگوں نے ٹانگ کھینچی ہوگی، لیکن اللہ کے بندے اللہ کی سہارے دعائیں کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پگھلتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا جب سے میں کل سے آیا ہوں، مولانا آپ اتنے مشغول آدمی ہیں، 4 سال 5 سال آپ کا ایک دن نہیں مل پاتا، آپ نے اجین کو 3 دن کیسے دے دیے، 3-4 دن کیسے دے دیے؟ میں ان کو کیا بتاؤں؟ مولانا جب میرے پاس مہاراشٹر میں تشریف لائے، میں ان کی معذوری دیکھ کر، اتنا لمبا سفر دیکھ کر میرا دل بالکل پسیج گیا، اور میں نے کہا آپ جتنا کہیں گے میں انشاءاللہ اتنا وقت ہوگا۔ اللہ کے نیک بندوں کی قدر کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی ایک ایک بات، ایک ایک فرمائش کو قبول کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے نیک بندوں کے احترام کی وجہ سے اپنی ساری پروگراموں کو آگے پیچھے کر دے یا دیگر تقاضوں کو آگے پیچھے کر دے، مگر اللہ والوں کی بات نہ ٹلے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کو اس مقام تک پہنچائے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی بات کے بھی لحاظ رکھے گا، اس کی بات کی بھی لاج رکھے گا۔ ہمارے ملک کو نہ امریکہ بچا سکتا ہے، نہ روس، نہ چین بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور ملک۔ ہمارے ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے
تو انسانوں کا پیدا کرنے والا مالک اور اس کا بتایا ہوا سچا راستہ. یہ ہے قرآن و حدیث کا علم. حدیث کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا سلیقہ. جس انسان کی گفتگو سے انسانوں کو ملا. حدیث کے ابواب میں آپ کیا نہیں پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے. چھوٹی چھوٹی بات پر حدیث کی کتابوں میں باب بنا ہوا ہے. نکاح کیسے کرو، پیغام کیسے بھیجو. اگر کسی کا پیغام کسی لڑکی کو گیا ہوا ہے پہلے سے تو دوسرا لڑکا اس کو اپنا پیغام بالکل نہ بھیجے. اگر کسی نے کوئی زمین کی خریداری کی بات شروع کر دی ہے تو کوئی دوسرا خریدار اس زمین کی خریداری کی بات نہ کرے. کیا ہے سماج کو جوڑنے والی یہ احادیث. اللہ کے رسول کا ہر عمل سماج کو جوڑتا ہے. شوہر کو کیا ہدایات ہیں؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. شوہر سے کہا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. شوہر سے کہا گیا جس طرح عورت پر بیوی پر تمہارا حق ہے ویسے ہی بیوی کا بھی تم پر حق ہے. خیال رکھنا، نرمی سے برتاؤ کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہارا اور تمہاری بیویوں کا ایسا تعلق ہے جیسے لباس کا تمہارے بدن سے. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. کیا نہیں کہا گیا؟ گھر میں کیسے داخل ہو، گھر سے کیسے باہر نکلو، کاروبار کیسے کرو، ادھار کیسے لو، لین دین کرو. قرآن کی سب سے لمبی آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے، روزے اور حج کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ادھار لین دین کا طریقہ سکھانے کی والی آیت قرآن کی سب سے لمبی آیت. ہر چیز قرآن نے سکھائی ہے اور پریکٹیکلی رسول اللہ نے سکھائی ہے. قرآن ایک نسخہ کیمیا ہے اور نسخہ کیمیا کا عملی ایک تصویر، عملی ترجمانی، اس کا نام حدیث ہے. اور حدیث کی ایک سب سے اونچی کتاب جامع بخاری کا آج درس شروع ہوا ہے. میں نے چونکہ عوام کی محفل اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ سمجھانا چاہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حدیث کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں؟ میں کس زبان میں شکایت کروں؟ میرا دل بہت دکھی ہے. اگر آپ مدرسے میں نہیں پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. ہمارے علماء نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ترجمے ہر زبان میں کر دیے. چند پیسے خرچ کر کے کوئی کتاب خرید لیجیے، چند پیسے خرچ کر کے معارف الحدیث خرید لیجیے اور غور سے پڑھیے روزانہ ایک حدیث، 2 حدیث. اس میں ترجمہ بھی ہے، تھوڑی سی تشریح بھی ہے، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آقا انعامدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ریاض الصالحین عربی زبان میں حدیث کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے. اس کا ترجمہ ہے زاد سفر. حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی والدہ محترمہ خیر النساء بہتر صاحبہ نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا زاد سفر کے نام سے. کاش کہ ہماری عورتیں زاد سفر پڑھیں، ہمارے مرد زاد سفر پڑھیں. یہ رواج بہت منحوس رواج ہے. میں کن لفظوں میں اس کی مذمت کروں؟ نہ مرد کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نہ عورتیں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. کتابیں خریدو، اپنے ماہانہ آمدنی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہر مہینے کسی ایک کتاب کے خریدنے پر لگائیے. میری یہ گزارش مانیں گے آپ انشاءاللہ؟ بس 2-3 لوگوں نے ابھی بھی پورے مجمع نے نہیں کہا. زیادہ سے اگر میں ایجاب و قبول کراؤں نکاح میں تو آپ خاموش رہیں گے؟ نوجوانوں، اگر میں کہوں کہ میں نے تمہارا نکاح فاطمہ بنت زید سے کر دیا تو تم چپ چاپ کہو گے انشاءاللہ؟ ارے کہاں حضرت قبول کیا، آپ کو میرا چہرہ دکھائی نہیں پڑ رہا؟ کب سے انتظار کرتے کرتے بوڑھا ہو رہا ہوں، اب جا کے میرے ابا نے نکاح کرایا ہے. جلدی کیجئے، چھٹی کیجئے، مجھے رخصت کرانا ہے. اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ اردو کتابیں خریدو گے تو تم ایسے کر رہے ہو انشاءاللہ جیسے کہ آخری وقت کی وصیت کر رہے ہو. انتقال ہونے والا ہے، گلوکوز کی بوتل چل رہی ہے.
ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بچنے کی امید نہیں ہے، ایسی آواز میں کہہ رہے ہو انشاءاللہ۔ اجین والوں آج ناشتہ نہیں کیا ہے کیا؟ ذرا بھرپور آواز میں کہو کہ ہم ضرور کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب لگا، اب تک مجھے لگ رہا تھا میں غلطی سے قبرستان میں بیان کر رہا ہوں۔ مجھے اگر مولانا نے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہتا، میں کہتا السلام علیکم یا اہل القبور۔ اتنے کمزور نہ بنو، ہمت والے بنو، کسی سے مت ڈرو۔ قوموں پر حالات آتے ہیں اور یاد رکھنا قوموں کی ترقی امتحانات کے بغیر نہیں ہوتی۔ کوئی فتح، کوئی کامیابی آزمائشوں کے بغیر کبھی کسی قوم کو نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ اب اگر ہماری قوم پر آزمائشیں آ رہی ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ مستقبل روشن ہے۔ لیکن مستقبل روشن ان لوگوں کا ہوگا جو مستقبل کو روشن کرنے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، قربانیاں دیں گے، اپنے بڑوں کا ساتھ دیں گے، غور سے باتوں کو سنیں گے، اپنے بڑوں کے پاس سیکھنے کے لیے جائیں گے، تربیت کے لیے جائیں گے، اصلاح کے لیے جائیں گے، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے۔ ہر مرد ہر نماز با جماعت پڑھے، عورتیں اول وقت میں نمازوں کا اہتمام کریں، دھیان لگا کر نماز پڑھیں، شوق سے نماز پڑھیں، لمبی دعا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کم سے کم 10-15 منٹ کی دعائیں مانگیں، مرد بھی مانگیں، عورتیں بھی مانگیں۔ کاش کہ ہماری عورتیں اس بات کو جانیں کہ عورتوں کی دعاؤں میں اللہ نے خاص اثر رکھا ہے۔ اگر یاد آیا تو کل خواتین کے اجتماع میں اس سلسلے کے 2-1 واقعات و تجربات سناؤں گا۔ آج کی محفل میں کچھ ارادے کیجئے، کچھ فیصلے کیجئے، فیصلے کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل کر رہیں گے انشاءاللہ، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اپنے علم میں اضافہ کریں گے، کوئی کتاب روزانہ ضرور پڑھیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ صرف 2-3 آیتیں میرے پیاروں، صرف 2-3 آیتیں، صرف 2-3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لو، صرف ایک حدیث کا ترجمہ پڑھ لو۔ کیا رسول اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ بتاؤ، جواب دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے؟ کیا اب تک سنتے رہے ہو؟ کیا اس میں کوتاہی ہوئی ہے؟ جواب دو بھائی۔ کیا ہم لوگوں سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے میں، اللہ کے رسول کی رہنمائی کو جاننے میں، کیا ہم سے اب تک کچھ غفلت اور کوتاہی ہوئی ہے یا نہیں؟ لیکن اب نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ، دیکھو تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ آپ بیان سن کر چلے جاؤ گے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، کچھ بہتری آنی چاہیے۔ جب آپ اللہ کے رسول سے کی شخصیت سے جڑو گے، اپنے دل میں ان کی محبت کو بڑھاؤ گے، اپنے دل میں ان کی فرما برداری کے عہد کو تازہ کرو گے، اور روز حضور کی کوئی بات سن کر اس پر عمل کرو گے، تو دھیرے دھیرے اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں آئے گی، اور جب دل میں محبت آئے گی تو اخلاق اچھے ہوں گے۔ مسلمانوں، یہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں، اللہ کے بندوں، یہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں۔ آپ کسی مسلک پر ہوں، آپ بریلوی ہوں، آپ دیوبندی ہوں، آپ وہابی ہوں، آپ اہل سنت والجماعت کے ہوں، آپ اہل حدیث ہوں، آپ حنفی ہوں، یہ سب بعد میں ہے، آپ اس سے پہلے مسلمان ہوں۔ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا حرم ایک ہے۔ کیسے ہم آپس میں لڑ سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا، اس لیے کہ ہمارے سامنے اس وقت دوسرے بڑے خطرے منڈلا رہے ہیں۔ ہمارے بچے ایمان پر قائم رہیں گے یا نہیں؟ ہمارے بچے توحید پر قائم رہیں گے یا نہیں؟
ہمارے بچے شرک تو نہیں کرنے لگیں گے، ہمارے بچے ماحول کے رنگ میں رنگ تو نہیں جائیں گے۔ کالجوں میں ایک رنگ میں رنگا جا رہا ہے بچوں اور بچیوں کو، برقعے اتروائے جا رہے ہیں، حجاب نوچا جا رہا ہے، ابتداع پھیلایا جا رہا ہے، توحید چھینی جا رہی ہے، اسلام چھینا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، ذرا مضبوطی کے ساتھ اسلام کی طرف واپس آؤ، دین کی طرف واپس آؤ، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے واپس آؤ، آئندہ کے لیے استقامت اور عزیمت کی توفیق مانگتے ہوئے واپس آؤ۔ اللہ والوں کی صحبت میں بار بار بیٹھو، سال میں 1-2 بار سفر کر کے بھی جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ میں جا رہا ہوں فلاں اللہ والے کے پاس 2-3 دن گزارنے، میں بڑا گنہگار ہوں، میں توبہ کرنے جا رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو بدلنے جا رہا ہوں، میں نماز سیکھنے جا رہا ہوں، میں اخلاق سیکھنے جا رہا ہوں، میں اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنا سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ مزاج پیدا کرو، تب تو ان جلسوں کا بھرپور فائدہ ہے۔ دل و جان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عزیز طلبہ کے سینے میں علم کا نور عطا کرے، علم کا نور اتار دے، حدیث کا عشق ان کو نصیب ہو جائے، سنتوں کا اتباع نصیب ہو جائے، ان کی اساتذہ کی محنتیں کامیاب ہوں، اور یہ پورا مجمع اہل ایمان کا، فرزندان توحید کا یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، آج کی رات سے ہی ایک نئی زندگی شروع ہو جائے، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد دگنی ہو جائے، ہر مرد ہر نماز با جماعت پڑھے، صف اول کے اہتمام کے ساتھ پڑھے، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ پڑھے، شوق کے ساتھ تلاوت کرے، تھوڑا سا ترجمہ پڑھیں، شوق کے ساتھ